بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی اعتکاف کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مختلف عبادات کا سرور عطا فرمایا۔ ان ساری عبادات میں سے ایک نہایت ہی منفرد اور لذیذ عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف مخلوق سے رابطہ منقطع کر کے خالق کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ ہونے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ اپنے کردار کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈالنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر آخرت کی چاشنی محسوس کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایک لذت کا نام ہے۔ اعتکاف ایک چاہت کا نام ہے۔ اعتکاف ایک بندگی کا نام ہے۔ اعتکاف سے ظاہر بھی منور ہوتا ہے، باطن بھی منور ہوتا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کسی جگہ پر اپنے آپ کو روک لینا۔ شرع شریف میں اس کا معنی یہ ہے کہ مخصوص اوقات کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا، پابند کر لینا، یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی یاد رکھیں کہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے اعتکاف سنت، اور ایک ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یہ ہوتا ہے کوئی بندہ نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کروں گا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب۔ نظر ماننے سے جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف یہ ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں ڈیرا لگا لینا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ہے سنت اعتکاف۔ اور نفل اعتکاف یہ ہے بندہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، یعنی 10 دن سے کم، بے شک 1 لمحے کے لیے مسجد میں بندہ بیٹھ جائے اللہ کی رضا کے لیے، نفل نیت کر لے اعتکاف کی، تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اب آئیں فضائل کی طرف آتے ہیں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے رمضان مبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ محلے کی مسجد میں گئے، اعتکاف کیا ہے، آخری عشرے کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو پابند کر لیا، اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو وہاں پر پابند رکھا، تو اپنے محلے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ 2 حجوں کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، 2 عمروں کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، 1 دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ ایک خندق کا جو درمیانی فاصلہ ہے زمین اور آسمان جتنا ہے، جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہے۔ اور جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اسے کتنی بڑی فضیلت مل گئی کہ وہ جہنم سے 3 خندقوں جتنا دور ہو گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جس بندے نے مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کیا، یعنی مغرب کی نماز مسجد میں آ کے ادا کی،
مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد افطاری کی نماز ادا کی، اس کے بعد عشاء کی نماز تک اس نے دو ہی کام کیے ہوں، یا نوافل ادا کیے ہوں یا قرآن کی تلاوت کی ہو، مسجد میں جم کے بیٹھ گیا، عبادت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اس کے لیے پھر شرائط بھی ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت آخر حاصل کر رہا ہے بندہ، تو شرائط بھی تو ہونی چاہیے۔ اور شرائط اسلام نے کیا بیان کی؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے اعتکاف کے لیے، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، وہ چھوٹا بچہ جس کو ابھی مساجد کے آداب کا نہیں پتا، جس کو شریعت کے احکامات کا بھی نہیں پتا، نماز روزے کی بھی تمیز نہیں، وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر وہ بیٹھتا ہے اعتکاف، اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 7 روزہ بھی رکھے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس نے سنت اعتکاف کرنا ہے آخری عشرے کا، وہ مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے، چاند نظر آنے تک وہ مسجد میں ڈیرا لگا کے رکھے گا۔ اس دوران شرع شریف کا حکم یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا باہر جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ اعتکاف کرنے والے بندے کو یہ بھی اجازت نہیں وہ کسی مریض کی عیادت کرے۔ اعتکاف بندہ کرتا ہے، گناہوں سے یقیناً بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، آنکھیں بے حیائی سے بچ جاتی ہیں، کان برائی سننے سے بچ جاتے ہیں، اس کی ملاقات ہمیشہ نمازیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے، ذکر اذکار میں رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے جہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مسجد سے باہر کسی کام کے لیے نہ جائے۔ بندے کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بندہ باہر برائیوں سے تو بچ جاتا ہے جو باہر برائیاں ہوتی تھی، لیکن اگر باہر بندہ ہوتا تو نیکیاں بھی تو کر سکتا تھا، جنازے میں شریک ہو جائے، کسی کی عیادت کر لے، کسی کی مدد کر دیتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے وہ مسئلہ بھی ہمارا حل فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے، پابند کر لیتا ہے اپنے آپ کو، جتنی نیکیاں وہ اعتکاف کے بغیر باہر رہ کر کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کے دوران ہی اتنی نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اگر وہ پہلے جنازوں میں شریک ہوتا تھا، لکھا جاتا ہے یہ جنازے میں بھی شریک ہوا ہے، یہ غریب کی بھی ہیلپ کر رہا ہے، اس نے مریض کی عیادت بھی کی ہے، اس نے نیکی کے سارے کام کیے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ کرنے کے باوجود سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف ایک بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ اعتکاف جو ہے خلوت میں رہ کر رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ بندہ خلوت میں رہتا ہے، اللہ رب العزت سے باتیں کرتا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبداللہ استری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو کہ اکثر اعتکاف کیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا آپ تنہائی میں رہتے ہیں، تنگ نہیں پڑتے، آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کہنے لگے نہیں، مجھے نہیں وحشت محسوس ہوتی، میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے، میں اپنے رب سے باتیں کر لیتا ہوں۔ پوچھا وہ کس طرح؟ کہا کہ جب میرا یہ جی چاہتا ہے میں اپنی بات کوئی رب کو کہوں، میں نماز نیت کر لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے میں رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو خلوت میں رہ کر عبادت کرنے سے جہاں پہ سرور ملتا ہے، مزہ آتا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر لیتا ہے، بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔
اعتکاف کرنا چاہیے، اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اعتکاف کے دوران کہیں ایسا نہ ہو ہم موبائل استعمال کرنا شروع کر دیں۔ موبائل اگر استعمال کرنا ہے مجبوراً تو صرف ضروری کام کے لیے، یہ نہیں کہ دوست احباب کو کال کرتے رہیں یا پھر موبائل کو غلط استعمال کرتے رہیں، اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے بند کر لیا جائے، اگر ضروری ہے رکھنا، یعنی گھر سے مثلا کھانا لانے کے لیے کوئی نہیں تو فون پہ رابطہ کر کے منگوانا پڑتا ہے، یا پھر اور کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر تو استعمال کر سکتے ہیں، یا علماء سے مسائل پوچھنے کے لیے اگر پھر استعمال کرنا پڑے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ موبائل استعمال کرنے کی اجازت اعتکاف میں نہیں ہوتی۔ مسجد میں ہی اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ مردوں کے لیے اعتکاف جائز نہیں۔ مسجد کوشش کرنی چاہیے جامع مسجد ہو، جہاں پہ جمعۃ المبارک کی بھی نماز ہوتی ہو۔ اگر ایسی مسجد دستیاب ہے بندے کو، گھر کے قریب وہ مسجد ہے جو جامع نہیں، ادھر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، اور رستے میں گفتگو نہیں کرے گا، خاموشی سے جائے گا، خاموشی سے واپس آ جائے گا۔ خواتین کے لیے اعتکاف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، شریعت انہیں مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ خواتین کے لیے ضروری ہے گھر میں ایک جگہ وہ مختص کر لیں اعتکاف کے لیے، وہ وہاں پر اعتکاف کریں گی، وہاں پر وہ ذکر و فکر کریں گی، اس مختص علاقے میں ہی وہ رہیں گی۔ اس کے لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سوال کون سی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو اعتکاف کے دوران نوافل کی کثرت کریں۔ اعتکاف کے دوران سب سے پہلے نوافل سے پہلے بھی یہ دیکھیں، اگر آپ کے ذمے کوئی قضا نمازیں ہیں پہلے وہ پڑھیں، اس کے علاوہ پھر تہجد کی نماز کی پابندی کریں، چاشت پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، صبح صلاۃ التسبیح پڑھیں، اوابین کے نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، درود و سلام پڑھیں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔